بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین محترم، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کی 17 رمضان کی شب ہم رحمت کے 10 دن گزار چکے، مغفرت کے دن چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، برکت، مغفرت کی بارشیں جاری و ساری ہیں. ضیافت الہی کا دسترخوان اچھائیوں، نیکیوں، توفیقات کے ذریعے جاری ہے، اور اللہ اپنے بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے. روزے کی برکات، فضیلت روزہ، احکام روزہ، روزے کے فوائد جسمانی، روحانی، دینی، سارے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا فرمائے. جہنم سے ہم بچیں گے، رتبہ ہمارا اچھا ہوگا، ذہن فکر کی پاکیزگی ہماری ہوگی. اسی لیے یہ پروگرام، تربیتی پروگرام، تقدیر سازی، جہاں مقدر بنائے جاتے ہیں، مقدر سجائے جاتے ہیں، اس مہینے میں ہماری ذہنی اور فکری عملی تربیت رونما ہوتی ہے اگر انسان اس مہینے سے حاصل کرے. لیکن اپنے ذریعے سے نہیں، وہ مربی عالم، کائنات کے شفیق، مہربان، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور بلایا بھی ہے. اللہ اپنی بارگاہ سے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور بندگی کے اس عالم کو دیکھ کر معراج پر بلاتا ہے. شب 17 رمضان معراج پیغمبر کی بھی شب ہے. الحمدللہ 4 مناسبتیں ہیں اس رات میں، لیکن پہلی ہم اپنی دعا، اپنے تقوی کے قدم، تقوی کی زینت، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اعلان پیغمبر اسلام ہے کہ 17 کی شب میں اس طرح دعا مانگو. روزانہ کے شب و روز کے اعمال، مناسبتیں، نمازیں، اذکار کی جو کلپ آتی ہے، اس میں ان دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب، نماز اور نماز کے پڑھنے کا ثواب، روزہ اور روزہ رکھنے کا ثواب، اور پھر اذکار ہیں، پھر مناسبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال
واقضلی فیہ الحوائج والاعمال یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خدایا اس دن مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت فرما اور اس میں میری حاجتوں اور امیدوں کو برلا۔ اے وہ ذات جو سوال کرنے اور تشریح کرنے کے محتاج نہیں ہے، تفسیر کی ضرورت اسے نہیں پڑتی۔ اے وہ خدا جو دو عالم کے سینوں میں پوشیدہ رازوں کو بھی جاننے والا ہے، درود و سلام نازل فرما محمد اور آل پاک طیبہ پہ۔ دعا میں بہت سی چیزیں پوری لائف میں کام آنے والی، پوری زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اس دعا میں بارگاہ الہی میں دو بہت اہم چیز کہ ہم درخواست کر رہے ہیں، ورنہ ہدایت، عمل صالح، حوائج الاعمال، اور خدا محتاج نہیں ہے تفسیر، تشریح، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اور محمد آل محمد کی عظمت۔ پہلی چیز ہے اعمال صالحہ کے بجا لانے کی ہدایت کی توفیق مانگی ہے۔ میرے اللہ، ہم اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے یہ عمل صالح نہیں کر سکتے، مجھے توفیق دے دے، ہدایت کر دے کہ وہ ہمیں اچھے راستے کی طرف گامزن کر دے۔ حاجتوں اور امیدوں کی برابری، یعنی حاجتیں پوری ہو جائیں، امیدیں پوری ہو جائیں، اس کی دعا ہم نے مانگی ہے۔ جہاں تک پہلے بات کا سوال ہے کہ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، انسان کی سعادت ہونے اور آخرت میں جنت کے نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح، یعنی مومنوں کے لیے اگر روزہ فرض کیا یا ایھا الذین آمنو کہہ کے تو عمل صالح فوراً روزہ رکھا۔ من عمل صالحا من ذکر انثی، کہیں ایمان پہلے ہے اور کچھ جگہ ہے اعمال صالحہ پہلے ہے، ایمان بعد میں۔ انسان دو پروں کے ذریعے معراج حاصل کرتا ہے، اڑتا ہے، عروج حاصل کرتا ہے، بلندی حاصل کرتا ہے۔ ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح، یہ دو پر ہیں۔ اللہ کی ملاقات کی دروازے پر پہنچنے کے یہی دو عناصر ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ وہ انسان گھاٹے میں ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، اس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے۔ بہت سی آیتوں میں پروردگار نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر دونوں نہیں ہیں تو بیکار۔ لہذا آج کی دعا میں ایمان کی دولت سے سرفراز بندہ مومن جس کے پاس ایمان ہے، اس کو دعوی روزہ کیا گیا ہے، روزے کی طرف بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے۔ لہذا آج کی دعا میں ایمان کی دولت سے سرفراز بندہ مومن جو لبریز ہے ایمان سے، خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ خدایا مجھے نیک اعمال انجام دینے کی طرف ہدایت فرما،
سوال یہ ہے کہ کیا نیک عمل کے انجام دہی کے لیے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہدایت سے متعلق مختلف گفتگو کی ضرورت پڑے گی، جہاں ہم دیکھیں گے کہ اچھے کام کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگرچہ ہدایت کے اس کے اقسام بہت سے رمضان یعنی 9 رمضان کی شب کے پروگرام میں، دعا میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے۔ وَهِدْنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِ السَّاطِحَةِ کے ضمن میں کھلی ہوئی ہدایت ایک سمت کو کہتے ہیں، ایک طرف کو کہتے ہیں، ایک راہ کو کہتے ہیں، رہبری اور رہنمائی کو کہتے ہیں جو ایک طرف کسی طرف گائیڈ کر دے۔ کلی طور پہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی ہدایت کے اس قسم سے عالم ہستی کی کوئی بھی چیز مستثنا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بغیر رہنمائی، بغیر ہدایت کے، بغیر گائیڈنس کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا کے قانونی نظام کے تحت ہر شے فطری طور پر ہدایت شدہ ہے، اسی لیے ہر چیز اپنا فریضہ نبھا رہی ہے۔ سورج کا اپنا طور طریقہ، ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، رات دن کے آنا جانا، آمد و رفت، موسموں کی تبدیلی، باغات میں پھل اور پھول کی پیداوار، یہ تمام چیزیں خدا کے قانونی نظام کے تحت ہدایت شدہ ہونے کی روشن دلیل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَاهُ۔ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی مناسبت خلقت عطا فرمائی اور پھر اس کی ہدایت کی۔ خلق کرنے کے بعد چھوڑا نہیں بلکہ اس کی ہدایت اور ہدایت کا انتظام کیا۔ یہ سب چیزیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن ہدایت کے مطابق چل رہی ہیں۔ ہدایت تشریعی، ہدایت تکوینی میں تمام اختیارات خدا کے ہاتھ میں۔ بندہ اپنی مرضی سے سورج کو نہیں، چاند کو نہیں، بارش کو نہیں، لیکن اگر کسی کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے تو خدائی صفات ہو جاتے ہیں نا۔ سورج کو بھی پلٹا دے، چاند کو بھی ٹکڑے کر دے، ستاروں کو بھی بلا لے، اپنی مرضی سے بارش کرا دے، ہاتھ اٹھائے تو بارش ہو جائے، رحمت الہی آ جائے۔ ان سارے اختیارات جو خدائی ہیں اس کے صفات کے مظہر محمد اور آل محمد علیہ السلام ہو گئے۔ لیکن ہدایت تکوینی جس کے اختیار اللہ کے پاس ہے، بندوں کو انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے، مگر ہدایت تشریعی میں خالق کائنات بندوں کو اپنے احکام کے ذریعے ہدایت تو کرتا ہے، تمہیں ان چیزوں پہ عمل کرنا، ان چیزوں سے رک جانا، مگر انتخاب کا اختیار خود بندے کے ہاتھ میں۔ کبھی اللہ نے ہمارے لیے ہادی معین کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ محمد اور آل محمد کو اس نے بنایا ہے ہادی ہمارے لیے، زمین اور آسمان، چاند ستاروں کو اس نے بنایا ہے ہمارے گائیڈنس کرنے کے لیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بنا دیا ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے کہ چاہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کے راستے بنا دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس پر چل کر شکر گزار بندے بن جاؤ یا اس کے انکار کر کے کفر کر دیا، تمہارے اختیار میں۔ یقیناً ہم نے انسان کو راستہ ہدایت تو دے دیا، چاہے وہ شکر گزار بندہ ہو یا کفر اختیار کر لے۔ اس ہدایت تشریعی کے فرائض کو انبیاء معصومین علیہ السلام نے آسمانی کتابوں اور تعلیمات کے ذریعے انجام دیا، اور آج بھی اس سلسلہ کو جاری ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، آج بھی وہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اور ہدایت ہمیں مل رہی ہے۔ جب ہدایت مل رہی ہے تو ہدایت دینے والا بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔
ہم نے امام قرار دیے ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے۔ ان دونوں ہدایتوں میں امتیازی فرق ہے، تکوینی اور تشریعی۔ ہدایت تکوینی مقام کن فیکن ہے، وہ چاہا، وہ بولا، وہ ہو گیا، یعنی اللہ کے ایک ارادے کی چیز ہے۔ آدم کے سناٹے سے عالم وجود میں ہدایت شدہ ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، کہا، ہو گیا، جس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں چلنے والا ہے، مگر ہدایت تشریعی میں اللہ اپنی مرضی کے اظہار کے بعد انتخاب یا انکار کا اختیار بندے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ تشریع ہدایت کسی کو کہتے ہیں، یہ رکھی ہے تمہارے ہاتھوں، تم کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے تو جہنم مل جائے گی، لیکن عمل تمہارے اختیار میں۔ عمل صالح کا مفہوم یہی ہے کہ عمل صالح کا لفظ اس قدر واضح اور روشن ہے، اچھا عمل، نیک عمل، جس کی مزید جو ہے وہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صالح صلاح سے ہے، جس کی ضد فساد ہے، سیئہ ہے، گناہ ہے۔ عمل صالح وہ عمل جو صلاح اور اصلاح کی منزل، جس میں فساد نہ ہو، چاہے وہ ہماری اپنی ہو یا معاشرے کی ہو یا کلچر کی ہو، جس میں اصلاح ہو، وہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح یعنی نیک عمل۔ قرآن مجید میں بہت سی آیت کو عمل صالح اور عمل سو، برے عمل کے مقابل میں ذکر کیا گیا۔ عمل صالح کے لیے من عمل صالحا فلنفس من عصا فعلیہا، جو نیک کام کرے گا اپنے فائدے کے لیے، جو برا کام کرے گا اپنے نقصان کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نیک کرو گے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 15 میں، نیک کام کرو گے تو اپنا فائدہ اٹھاؤ گے، برا کام کرو گے تو اپنے نقصان و گھاٹا اٹھاؤ گے۔ اللہ کا کوئی ہونے والا کچھ نہیں ہے، وہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہدایت کے راستے بتا دیے، ہدایت کی چیزیں بھیج دیں، ہدایت کا رہنما اور رہبر بھیج دیا۔ یوں تو تمام واجبات اور مستحبات اعمال صالحہ کے دائرے میں آتے ہیں، مگر حقیقی میں وہی عمل صالح، وہی عمل صالح کہا جاتا ہے جس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے اعمال جس سے خدا راضی ہو جائے۔ بہت سے وقت ایسے آتے ہیں کہ انسان ایک کام کو عمل صالح سمجھ کر انجام دیتا ہے، مگر اس وقت خدا کی مرضی کسی اور عمل سے متعلق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز اللہ کی عبادت ہے، یقیناً عمل صالح ہے، مگر کسی ندی کے کنارے مصروف نماز ہو اور ایک مومن اسی وقت اس پانی میں ڈوب رہا ہے، تو اللہ کی مرضی یہ نہیں کہ ہماری عبادت کیا جائے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بندے کو بچایا جائے۔ تو عمل صالح نماز ہے، لیکن مرضی خدا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ امیر المومنین جو کرتے ہیں وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ بستر پہ لیٹے، کہتے ہیں لوگ صلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے افضل ہے، یہ کیا ہے؟ نماز بھی عمل صالح ہے، حکم پیغمبر بھی عمل صالح ہے، لیکن حکم پیغمبر رضا الہی کیا ہے کہ بستر پر لیٹ جاؤ، میرے رسول کی جان بچا لو۔ علی ابن ابی طالب نے جو 1000 رکعت نماز نوافل ادا کرتے تھے اسے چھوڑا، اور پیغمبر کی جان نصرت اللہ کی مرضی کے لیے، تبھی تو اللہ نے اپنی مرضی دے دی، ان کی نیت کو خرید لیا۔ یعنی بہت سے عمل صالح ہوتے ہیں، اس میں خدا کی مرضی ہے یا نہیں یہ جاننا ہمیں ضروری ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بغل میں کوئی مرغی کے پر نوچ رہا تھا، وہ چلا رہی تھی، اللہ نے کہا زمین دھسا دے اسے۔ ابھی عمل صالح کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیوں دھسا دے؟ کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو، ظلم سے اسے نجات دو، پھر میری بارگاہ میں آؤ۔ اسی لیے نماز تم میری پڑھ رہے ہو،
اگر قرضہ مانگنے والا آ گیا یعنی قرضہ جس کا لیا ہے اسے ادا کرنا ہے تمہیں، تمہاری نماز چھوڑ دو، اسے دو، مرضی کس میں؟ عمل صالح ہوتے ہوئے بھی خداوند عالم کی مرضی ہونا ضروری ہے۔ اگر آدمی گر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو ہمیں نماز توڑ کے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم اسے بچائیں۔ عمل صالح یہ ہے کہ اسے ڈوبتے ہوئے مومن کی جان بچائے، اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ لہذا انسان بہت سے اوقات میں عمل صالح کی تشخیص میں دھوکہ کھا جاتا ہے کہ عمل صالح ہے کیا۔ اس کے لیے قلبی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، دل کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان بصیرت سے عاری ہو جاتا ہے تو وہ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھ لیتا ہے۔ بصیرت اگر نہیں ہے تو برائی کو اچھائی، اچھائی کو برائی سمجھ لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہیں شیطان اس کے دل میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یغل علیہن قبل امر مسلم اخلاص العمل للہ ونصیحت لعامۃ المسلمین واللزوم لجماعتہم۔ تین چیزیں جس کے پاس ہوں وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ صرف خدا کے لیے خالص عمل ہو، اللہ کے لیے جو خالص عمل بغیر ریا کے کرتا ہے وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ ائمہ معصومین کا مخلص اور مطیع ہو، اچھا دوست ہو، فرما بردار دوست ہو، مطیع و فرما بردار ہو، اور ہمیشہ اس کی جماعت میں رہے، یعنی کونوا مع الصادقین۔ اگر تین کام انسان کر لے، اللہ کے لیے خالص ہو جائے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے خالص ہو جائے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہے، تب انسان خیانت، برائی نہیں کر سکتا۔ عمل صالح کے اثرات کیا ہیں؟ عمل صالح کے اثرات بلند یہ درجہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اللہ اکبر۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 75۔ اور جو بھی اللہ کی بارگاہ میں مومن بن کر حاضر ہوگا، اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کے لیے بلند ترین درجہ ہے۔ دوسرا فائدہ بہشت میں داخل ہوگا۔ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا۔ جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عمل صالح کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بہترین زندگی مل جاتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو شخص بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی دے دیں گے۔ محبوبیت، خدا کا دوست بن جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے عمل صالح کرنے والا۔ قرآن سورہ مریم میں آیت اعلان فرماتا ہے، آیت نمبر 96 ہے، جس میں اعلان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیے، ان قریب خدا رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت اور محبت کو ڈال دے گا، بندہ محبوب ہو جائے گا۔ عمل صالح اور ایمان کے ساتھ اگر انسان، تو اللہ دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں جس میں عمل صالح انجام دینے کا ذکر ہے۔ روایات معصومین بھی اس کا بہت ذکر ہے عمل صالح۔
مگر یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآنی آیات میں جہاں بھی عمل صالح کا ذکر آیا ہے اکثر جگہوں پر اس سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عمل صالح اس وقت اپنا اثر دکھائے گا جب حالت ایمان میں ہو۔ یعنی مومن نہیں ہے تو کتنے اچھے اچھے کام کرتا جائے وہ قبول ہونے والا نہیں، وہ ہدایت کی منزل پہ نہیں پہنچنے والا۔ لہذا ایمان شرط ہے، کل ایمان کا ماننے والا ہو، مومن ہو، آل محمد کا چاہنے والا اور مطیع فرما بردار ہو تو یقیناً اس کا عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے گا۔ دوسرا فقرہ آج کے دعا میں وَقْضِ لِي فِيهِ حَوَائِجِ الْأَعْمَالِ، عین سے نہیں ہے، اعمال الف سے۔ وقض میری حاجات، میرا قضیہ، میرا مسئلہ پورا کر دے۔ حکم الہی کے ذریعے فیصلہ، وقض اللہ کا آرڈر، فیصلہ۔ لفظ قضا قرآن مجید میں بہت سے موقع پر آیا ہے جس میں ایک معنی پورا کرنے اور تمام کرنے کے بھی ہیں۔ فَوَقَضَاهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس موسیٰ نے اسے گھونسا مارا اور اس کی زندگی کو تمام کر دیا۔ قضا موت کو بھی ہوتا ہے، انجام کو بھی کہتے ہیں، اور قضا فیصلے کو بھی کہتے ہیں، حکم کو بھی کہتے ہیں۔ دعا کے جملے میں وقض سے مراد پورا کر دینا، جس سے کہتے ہیں نا قضا آ گئی، موت آ گئی، انجام۔ مقصد ہمارا پورا کر دیں۔ حوائج حاجات کی جمع ہے، زندگی کی ہر ضرورت، چاہے وہ مادی ہو معنوی ہو، اسے حاجات کہتے ہیں، ضرورت جس چیز کی ہو۔ اعمال عمل کی جمع، اس کے معنی امید اور آرزو۔ لمبی لمبی کہتے ہیں آرزو ہے تمنا نہ رکھا کرو، لیکن ہمارے اس عمل، آرزو، تمنا اور امیدوں کو پورا کر دے۔ یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج و فقیر ہو، اللہ بے نیاز اور قابل حمد ہے، ثنا ہے۔ جب ہم ہر اعتبار سے اللہ کے محتاج ہیں، نیاز مند ہیں، ضرورت مند ہیں، تو پھر ہم اپنے تمام ضرورتیں اور امیدوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں، اس کے فیصلے کے انتظار کریں، اس کے حکم کریں۔ اسی کو کہتے ہیں وقض قضاء الحامات۔ قرآن خود کہہ رہا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادہ سیدخلون جہنم داخلین۔ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہارے دعاؤں کو مستجاب کرنے والا، سننے والا ہوں۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پر منہ موڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت اور خواری کے ساتھ جہنم میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد فرماتے تھے کہ اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے، اور دعا بہترین عبادت ہے، چنانچہ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا افضل العبادہ دعا، بہترین عبادت دعا ہے، التجا ہے، فریاد ہے خداوند عالم، مناجات ہے۔ لہذا امیدوں اور حاجتوں کی پورا کرنے کے لیے صرف خدا کی دعا، خدا سے تعلق، خدا سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ محمد ابن عجلان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے لیے زندگی بہت سخت اور اجیرن اور پریشان کن زندگی ہو گئی، کیونکہ مجھ پر لوگوں کا بہت سارا قرضہ تھا اور وہ بڑی شدت کے ساتھ اپنے قرضوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں حسن ابن زید جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا ان سے مدد کی خواہش کی تو ان کے گھر کی طرف چلا گیا۔ راستے میں محمد ابن عبداللہ ابن علی ابن الحسین سے ملاقات ہو گئی، جن سے میری گہری دوستی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تمہاری تنگ دستی کو
مجھے خبر مل گئی ہے تم غریب ہو گئے، ضرورت مند ہو گئے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے کس پر امید اور بھروسہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا حسن ابن زید۔ انہوں نے جواب دیا سنو، تمہاری حاجت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی حاجت پوری کرنے کی تمنا رکھتے ہو تو ایسے آدمی کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ جو تمہاری مشکلات کی گرہ کھول دے، جو سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو جو دل میں آئے گا مانگ لینا، کیونکہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی امام موسیٰ ابن جعفر کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خدا عز و جل نے اپنے بعض پیغمبروں پہ اس طرح وحی نازل فرمائی ہے کہ میں اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو شخص تھوڑی سی بھی امید میرے علاوہ کسی دوسرے سے رکھتا ہے تو میں اسے ضرور نا امید کر دیتا ہوں۔ میرا دروازہ چھوڑ کے دوسروں کے دروازے پر جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے اور نام بھی لیتے یا اللہ۔ اکثر لوگ مذاق کر دیتے ہیں، یا اللہ اپنے فقیر سمجھتے ہیں۔ تم دوسروں سے امید لگاؤ گے تو ہمارے تمام امید کے دروازے بند ہو جائیں گے، میں ضرور تمہیں نا امید کر دوں گا۔ لوگوں کے درمیان رسوا ہونے کی ذلت، یہ فقیری، یہ رسوائی، یہ ذلت ہے۔ لباس ان کو پہنا دوں گا، اسے اپنے فضل اور کشائش سے راستہ کھول دوں گا۔ کیا میرا بندہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ مشکلوں کی گرہ میرے ہاتھ میں کھلتی ہے؟ تو میرے علاوہ کسی اور بندے سے کیوں رابطہ رکھتا ہے، مانگتا ہے؟ جبکہ میں غنی ہوں، کسی اور سے لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہوں، کنجوسی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ میں وہی خدا ہوں جو بغیر مانگے بھی اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے حاجت مانگے اور میں اس کی حاجت پوری نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ محمد ابن عجلان کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن عبداللہ سے خواہش کی، 3 مرتبہ یہ حدیث سنی اور طے کر لیا کہ آج کے بعد خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی مشکل بیان نہیں کریں گے۔ اس بات کو چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ خداوند عالم نے مجھے روزی عطا فرما دی۔ لہذا البتہ جائز حاجتوں اور امیدوں کو بڑھانے کے لیے صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش اور محنت کی بھی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر، یعنی عمل کوشش کیے، دعا کرنے والا بغیر کسی تیر کے صاحب کمان کی طرح ہے۔ دعا کے وقت ان کے تمام شرائط کے لحاظ سے ضروری ہے کہ خدا سے ارتباط رابطہ ہو، تہہ دل سے دعا مانگی جائے، خدا کے علاوہ دوسروں سے بالکل قطع امید رکھ دے، امیدیں دوسروں سے ختم کر کے خدا کی امید۔ یا من ارجو لکل خیر، رجب کی دعا میں پڑھتے، تلاش و تدبیر کے ہمراہ حالت تضرع، ایسے ہنسی مذاق میں نہیں مانگو، اس کی طرف متوجہ ہو، دل نرم ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو، اپنے آپ کو حقیر، ذلیل، فقیر سمجھ کر مانگو۔ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس جگہ پہ آ جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، مصلی پہ جاؤ، کس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت کو دیکھو، کس مہینے میں، کس راتوں میں۔ بہترین رات ہے 17 ماہ رمضان کی شب، توبہ اور استغفار کے ذریعے مانگو، ظاہری اور باطنی طہارت کے ذریعے مانگو۔ ان سب میں اہم ترین ہے کہ محمد اور آل محمد سے توسل، وسیلہ، اول و آخر درود ان کے واسطے دیا جائے، ان کے مصائب کو تصور کیا جائے، پھر خدا سے ان کے واسطے سے دعا مانگے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور بھی بہت شرطیں ہیں
جن کا لحاظ کرنے سے دعائیں جلد از جلد مستجاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ائمہ معصومین کی دعاؤں سے دعا کرنے کا سلیقہ سیکھتے رہیں اور انہی کے بتائے ہوئے شرائط پر کا لحاظ رکھیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنا ماہ رمضان ماہ اجابت ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا اور خدا ہماری دنیا اور آخری حاجات کو محمد علیہ الصلوۃ کے طفیل میں قبول و مقبول فرمائے۔ تیسرا جملہ جس میں آج کی دعا میں ہے، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کے آخر میں اس جملے میں اعمال صالحہ بجا لانے کی ہدایت مانگی گئی ہے، حاجتوں کی امیدوں کی برآمدی یعنی قبولیت، ہماری امیدوں کو پورا کرنے کی درخواست مانگی گئی ہے، اور اس سے خطاب جس سے بارگاہ اقدس میں کیا گیا ہے، ان دونوں چیزوں کو دعا مانگی گئی ہے۔ اب وہ ذات جو سوال کرنے اور بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے، اے وہ ذات جو دو عالم کا مخلوق کے دلوں کے پوشیدہ اور رازوں کا جاننے والا ہے، درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یقیناً خدا کی بارگاہ میں شرح میں اس لیے مانگ رہا ہوں، تو جانتا ہے، تو میں یہ سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں، اس کی تفصیل اور اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہوتے ہیں ذلیل، جو ہمارے سامنے کوئی مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں مانگ رہے ہو، اچھے خاصے تو ہو، اٹے کٹے تو ہو، تمہاری کیا ضرورت پڑ گئی، تمہارے تو بھائی اتنے مالدار ہیں، تمہارا تو گھر اتنا بڑا ہے، تمہارے تو وہ زندگی اتنی ہے۔ سارے تفسیر جو ہے وہ تشریح سب کچھ کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے دلوں کے ہر راز سے واقف، وہی نہیں بلکہ اس نے اس صفت سے اپنا خاص بندہ انبیاء اور ائمہ معصومین سے بھی نوازا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا، ہماری ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ وہ بھی حکم خدا سے ہر انسان کے دل کے راز جانتے ہیں اور ہر حکم الہی سے ہر چیز کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی حاجت کو اس بارگاہ میں بیان کریں تاکہ ہمیں اپنے نیاز مند، ضرورت مند اور محتاج ہونے کا احساس ہو۔ منگوایا اس لیے جاتا ہے، دیتا تو وہ ہے بغیر مانگے، منگوایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم مانگنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس کے غنی بذات ہونے کا اقرار ہے، ورنہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس سے رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب یہاں رگ گردن سے قریب تر ہونے سے مراد قربت مکانی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم کو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ کتنا زیادہ قریب ہے اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، اس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ الشیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک خدا کے لیے آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم نے ہدایت کی التجا کی ہے، اور اس کے بعد اپنے عمل، اپنی امیدوں کو پورا ہونے کے لیے فریاد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہم نے طلب یہ کیا ہے کہ میرے کریم پروردگار، تیری وہ ذات ہے جس کے بارگاہ میں سوال و تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آج 3 مناسبتیں ہیں، جو تینوں مناسبتوں پر ہم تھوڑی دیر توجہ کریں۔ شب 17 ماہ رمضان، جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ، ماہ رمضان سن 2 ہجری میں منعقد ہوئی ہے۔ جمعے کا دن بدر واقع ہوئی،
اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مسلمان شہداء کی تعداد 9 یا 14، کفار کی تعداد 950 تھی، اور ان کے جو قتل ہوئے وہ 70 افراد، اور 70 افراد کو اسیر کیا گیا، اور اسی جنگ میں ابو جہل واصل جہنم ہوا۔ دوسری مناسبت ام المومنین عائشہ کے قتل کیا گیا، اور کیسے قتل کیا گیا وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ ماہ رمضان 17 ماہ رمضان کی تاریخ ہے، معاویہ نے مدینے میں عائشہ ام المومنین کو بلایا۔ معاویہ اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے ان کو آمادہ کرنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے یزید کی حکومت کے لیے لوگوں سے بیعت اپنی زندگی میں لے لے، لیکن ام المومنین نے اس کا انکار کیا۔ تو معاویہ اس بات سے ڈر گیا کہیں عائشہ ام المومنین فتنہ نہ کرے، لہذا اس نے اپنے گھر میں کنواں کھدوایا اور اس میں چونا ڈلوایا، اور کچھ زہر بھی اس میں ڈلوائے، نیزے لگوائے، اور پھر اس پر قیمتی فرش بچھوا کر ایک بہترین تخت بنوایا، اور نماز عشاء کے وقت ام المومنین کو دعوت دی۔ جب ام المومنین معاویہ کے گھر پہنچی تو اس نے اس تخت پر بیٹھنے کی فرمائش کی۔ جیسے ہی تخت پر بیٹھی اس کنویں کے اندر چلے گئے، جس کے نتیجے میں انہیں موت واقع ہو گئی اور وہیں وہ رہ گئی۔ تیسری مناسبت ہے معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعثت کے آج 5 سال بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ پروردگار عالم نے رسول اللہ کو 124 مرتبہ آسمان پہ لے گیا، اور ہر مرتبہ پیغمبر اسلام سے امیر المومنین اور ائمہ معصومین کی ولایت اور امامت کے بارے میں بیان کیا، اور دوسرے فرائض کے بارے میں بتایا ہے۔ جنگ بدر مسلمانوں کی ایک ایسی جنگ ہے اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مدد کی ہے فرشتوں کے ذریعے، لہذا جنگ بدر پہلی جنگ ہے اسلام کی۔ کفار مکہ کے مظالم کی بنا پر حکم پروردگار سے سرکار دو عالم کو ہجرت کرنا پڑی، مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ چلے گئے، تو کفار نے مسلمانوں کے تمام مال پہ قبضہ کر لیا۔ جب ابو سفیان قافلے تجارت کا وقت آیا تو سارا مال مسلمانوں کے قافلے میں شامل کر دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ابو سفیان قافلے تجارت کو لے کے چلا، جب واپس آنے لگا تو اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو مدینے میں بھی اپنی طاقت کا احساس دلایا جائے، مکے سے تو نکال چکے۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ کفار مسلمانوں کو وطن سے نکال چکے ہیں اور ان کے مال پہ قبضہ کر چکے ہیں، لہٰذا اب کسی قیمت سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ہم تیار، وہ ہم سے تیار نہیں ہوں گے اور ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ بلا وجہ اپنے کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر بھی چھوٹ گیا، وطن چھوٹ گیا، مال بھی ختم ہو گیا۔ لہذا اس نے ایک نیا ڈھونگ رچا، ایک مقام پر قافلے تجارت کو روک کر مکے میں یہ خبر پہنچا دی کہ مسلمانوں نے تمہارے مال تجارت کو لوٹ لیا، اپنے مال کو بچانا ہے تو جلدی جلدی پیش قدمی کرو، آؤ۔ ابو سفیان کا نمائندہ بحال پریشان مکے میں وارد ہوا، اس نے یہ وحشتناک خبر سنائی، مسلمان مال تجارت کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کفار کی نگاہ میں مال دنیا سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر انہیں مسلمانوں کے ہجرت کو کر جانے کے بعد طاقت کا غرور بھی پیدا ہو گیا، چنانچہ ایک لشکر جراح 950 افراد کا روانہ ہوا، جس میں قریش کے تمام تر رؤساء شامل تھے، بڑے بڑے دولت مند شامل تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان مال تجارت کو نہیں لوٹنا چاہتا تھا، بلکہ ابو سفیان نے یہ ڈھونگ رچا تھا، یہ فریب دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان کے مال تجارت بچا کر نکل جانے کے بعد بھی کفار کا اصرار جنگ باقی رہ گیا۔
مال چلا گیا، بچ گیا، اس نے نہیں لیا، تب بھی اس کا اصرار تھا کہ ہم جنگ کریں۔ سرکار دو عالم نے ابو سفیان کی اس ڈھونگ کو دیکھ کر مقابلہ کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ لشکر اسلام میں انتہائی بے سر و سامانی تھی، کچھ بھی نہیں تھا لشکر اسلام میں، لیکن دفاع بہرحال ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ کی طرح مدینہ میں بھی قبضہ کر لیں اور مسلمانوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم میں مال تجارت لوٹنے کا کوئی حکم نہ دیا تھا، اور نہ آپ کا مقصد مال کفار پہ قبضہ تھا۔ اگرچہ یہ آپ حق جانب تھے، اس لیے کفار نے مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن آپ ایسا قدم نہیں اٹھانے والے، یہ تو عطا کرنے والے، دینے والے۔ جسے دین اور مذہب کی بدنامی اور اندیشہ ہو، وہ کام لوٹ مار اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے بانی کا نہیں ہے۔ لیکن جب ابو سفیان نے سازشی پروگرام بنا لیا تو آپ پر اس کا جواب دینا واجب ہو گیا، اور آپ نے قدم بڑھا دیا۔ ابو سفیان کے قافلے تجارت سمیت نکل جانے کے بعد ابو جہل نے بدر میں جشن کا اہتمام کیا تاکہ مسلمانوں پر رعب قائم کر سکے۔ مسلمانوں نے ایک حوض کے پاس جمع ہو گئے۔ بدر کے قریب پہنچ کر مسلمانوں میں قدر اختلاف پیدا ہو گیا، آپس میں اختلاف پیدا ہوا۔ دوسرے خلیفہ نے کفار کی طاقت کا تذکرہ شروع کر دیا۔ سعد ابن معاذ نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان کی طاقت اسلحے کی طاقت سے زیادہ بڑی ہے۔ ادھر ابو جہل نے امیر ابن وہب کے روانہ کیا اور وہ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کرے۔ چنانچہ اس نے حالات کا جائزہ لے کر ایک طرف رپورٹ دی کہ مسلمانوں کا اعتماد ان کی تلواروں پر ہے اور وہ دشمن کو قتل کیے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ ان کا دل خانہ دلیل ہے اور بھاگنے والا نہیں ہے، ان کا دل ہلنے والا نہیں ہے۔ ابو جہل نے امیر کو بزدل قرار دیا اور جنگ کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ابو لہب اس مارکے میں شریک نہیں، ابو لہب نہیں ہے اس جنگ میں۔ اس نے جناب عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب کا تذکرہ کر کے کفار کو تباہی سے آگاہ کر دیا تھا، اور ابو لہب کو اس کی خواب پر اعتماد تھا، اس لیے وہ نہیں گیا۔ اسود ابن عبد الاسد نے یہ عہد کیا کہ جس حوض کے قریب، جس جگہ مسلمان کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پانی پیے گا تو اسے تباہ کر دے گا، اور اس ارادے سے چلا۔ لیکن جناب حمزہ نے اس کے اس کے پیر قطع کر دیے اور گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا تو اس کا نام بھی، اس کا کام تمام کر دیا، اور مسلمان پیاس کی شدت میں سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کی تیاری کے بارے میں ابن حشام الطبری نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم ایک عریض بنوایا اور اس پر تشریف فرما ہوئے تاکہ دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہیں، ضرورت پڑے تو فرار کر جائیں۔ لیکن یہ کھلی ہوئی توہین رسالت اور تائید اور صحابیت، ورنہ پیغمبر اسلام کے بارے میں فرار کا تصور جرم ہے، غلط ہے۔ عریش کی بنیاد یہ ہے کہ بلند مقام سے جنگ کے حالات کی نگرانی کی جا سکے اور مجاہدین کو صالح ترین ہدایت دی جا سکے۔ جنگ کا آغاز اس انداز سے ہوا کہ لشکر کفار سے 3 برسرے پیکار ہوئے لڑنے کے لیے، عتبہ، شیبہ، ولید۔ لشکر اسلام سے بھی 3 انصار میدان میں آئے۔ قریش انصار کو اپنے برابر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، لہذا ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو عبیدہ ابن حارث، جناب حمزہ اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گیا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے تھا، ولید کا حضرت علی ابن ابی طالب سے تھا، اور شیبہ ابن ربیعہ کا حضرت حمزہ سے تھا۔ جناب حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مقابل کا خاتمہ تو کر دیا، ایک ہی ضرب میں اڑا دیا، ختم کر دیا۔ لیکن عبیدہ ایسا نہ تھا، تو جو حضرت علی نے ان کی مدد کی اور عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے کمک کے لیے جناب حمزہ آئے، مدد کے لیے جناب حمزہ آئے،
اور دونوں میں تادیر مقابلہ جاری رہا۔ اتفاق سے دونوں طویل القامت تھے تو حضرت علی نے آواز دی کہ چچا ذرا سر جھکائیں۔ جناب حمزہ نے سر جھکایا اور اتباع کے زد پہ آ گیا۔ حضرت حمزہ نے ایک ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر سے مکہ واپسی پر کفار سخت مایوس کا شکار ہو گئے اور اس کے تمام سربراہ کام آ چکے، مر چکے، اسلحہ اور عادت کے باوجود شکست کھا چکے۔ اس لیے امیر ابن وہب نے صفوان ابن امیہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص میرے قرض کی ادائیگی اور میرے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لے تو میں مدینہ جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کو ختم کر دوں، قتل کر دوں۔ صفوان نے یہ ذمہ داری لے لی اور وہ روانہ ہو گیا۔ مسجد پیغمبر میں تلوار لے کے داخل ہوا تو دوسرے خلیفہ نے پکڑ لیا، حضرت کے پاس لے آئے۔ آپ نے فرمایا تو تلوار کیوں لے کر آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے اسیروں کی رہائی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ صفوان سے کیا معاہدہ کیا ہے؟ وہ گھبرا گیا، حضرت کے علم غیب کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ آپ نے قرآن مجید کے بعض احکام کی تعلیم دی اور اسے واپس کر دیا۔ وہ مکے میں مبلغ اسلام ہو کر گیا اور اس طرح اسلام بزور شمشیر نہیں بزور علم پھیلا۔ ابو رافع کا بیان ہے کہ بدر سے واپسی پر ابو لہب نے حارث سے پوچھا کہ جنگ کا انجام کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ہم ہار گئے، اس لیے کہ مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا، ساری فضا میں لشکر ہی لشکر نظر آ رہے تھے۔ ابو رافع نے برجستہ کہا کہ وہ ملائکہ تھے۔ ابو لہب یہ سن کر جل گیا، اس نے ابو رافع کو زمین پر پٹک دیا۔ ام الفضل کا یہ منظر دیکھ لیا اور ایک لکڑی ابو لہب کے سر پہ دے مارا، جس کے نتیجے میں وہ ایک ہفتے کے اندر واصل جہنم ہو گیا۔ لہذا روایات کی بنیاد پر وہ طاعون میں مبتلا ہو گیا اور اسی میں وہ جہنم میں چلا گیا۔ ابو رافع عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے اور ام الفضل ان کی زوجہ تھی۔ ابو رافع کا کام زمزم کے قریب تیر سازی، تیر بنانا تھا۔ یہ گفتگو اسی مقام پہ ہو رہی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سرکار دو عالم نے عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ کو مدینہ بھیجا، وہاں جا کر مسلمانوں کو فتح کی خبر سنائے۔ زید پیغمبر کے ناقہ قصوہ پر سوار تھے۔ منافقین نے ناقے کو دیکھا تو آوازیں بلند کی کہ محمد مارے گئے اور ان کا ناقہ واپس آ رہا ہے۔ اسامہ ابن زید نے فوراً باپ سے صورتحال کی تحقیق کی اور مدینے میں اعلان کر دیا کہ سرکار واپس تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور آ گئے تو سارا مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فضا میں تکبیر اور نعروں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ قیدیوں کے ساتھ آپ نے حکم الہی کے مطابق 3 طریقے کا برتاؤ کیا، یہ بھی ہدایت ہے آج کے دن کی۔ بعض کو قتل کر دیا، بعض کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا، بعض کو صرف کمزور مسلمانوں کی تعلیم اور کتابت اور قرات پر معمور کر دیا، آزاد کر دیا۔ فدیہ کی مقدار 2000 درہم سے 4000 درہم تک رکھی۔ اسیروں کے درمیان پیغمبر کے پروردہ پالنے والی بیٹی زینب کا شوہر ابو العاص بھی تھا، انہیں جناب رسول خدا نے جناب زینب کو پالا تھا، بیٹی نہیں تھی۔ زینب نے ان کی رہائی کے طور پہ بطور فدیہ اپنا گلوبند بیچ دیا، تو جناب خدیجہ نے جو دیا تھا ان کو زینب کو، تو حضرت نے فدیہ لے کر ابو العاص کو آزاد کر دیا اور مسلمانوں سے خواہش کی کہ زینب کا گلوبند واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ خدیجہ کی یادگار ہے۔ اللہ اکبر! خدیجہ کا عالم اسلام پر احسان ہے۔ مسلمانوں نے اس خواہش کا احترام کیا اور جناب خدیجہ کے گلوبند کو واپس کر دیا، جس کے بعد حضور نے زینب کو ابو العاص سے الگ کر دیا اور مسلمان عورت کافر کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی۔ افسوس کہ زینب کے گلوبند کا اتنا قدر احترام کہ جناب فاطمہ زہرا کے فدق کا کوئی احترام نہیں۔ زینب کی زوجیت کا خاتمہ ایمان ابو طالب کی بہترین دلیل ہے کہ سرکار دو عالم نے فاطمہ بنت اسد کی زوجیت کا خاتمے کے بارے میں کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ زینب کو ابو العاص سے الگ کر دیا، یہ کافر کی بیوی نہیں ہو سکتی، یہ ایمان ابو طالب کا ایک نتیجہ ہے۔
بدر کے فوراً بعد اطلاع ملی کہ بنی سلیم نے حملہ کی تیاری کر لی ہے، آپ نے جوابی کارروائی کا ارادہ کر لیا، حضرت علی ابن ابی طالب کو علمدار بنایا، میدان کا رخ فرمایا، مقام العین القدر پر 3 دن قیام کیا، دشمن نے خوف زدہ ہو کر فرار اختیار کیا، جس کے بعد آپ سلامتی واپس ہو گئے۔ یہ واقعہ ماہ رمضان کے 24 تاریخ کو ہے۔ اس کے بعد آدھے شوال کے یہود بن قینقاع معاہدہ توڑ کر حملہ آور ہوا، تو آپ نے حمزہ اور علی کے ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کیا اور 15 دن محاصرہ جاری رہا۔ آخر میں ان لوگوں نے شکست تسلیم کر دی اور سارا مال دے کر شام کی طرف چلے گئے۔ مجرم کو یہ اطلاع ملی کہ بنی سلیم اور غطفان نے قرقرہ پر اجتماع کر لیا ہے اور اب حملہ کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ نے 200 افراد کو لے کر مقابلے کا ارادہ کیا، حضرت علی کو علمدار بنا کر بھیجا، اور آگے بڑھنا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر فرار ہو گئے۔ 500 اونٹ آپ کے قبضے میں آئے، جس کا خمس نکال کر آپ نے باقی مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ یہ تو بدر ہے جس میں فرشتوں نے مدد کی اللہ کی طرف سے۔ امیر المؤمنین کو 1000 فرشتے آ کے سلام کرتے تھے، کنویں میں گئے، انہوں سے مقابلہ کیا۔ علی ابن ابی طالب کی تصویر میں ملائکہ آئے۔ بدر نصرت الہی کا میدان، اللہ کی مدد کا میدان، اور اللہ خود قرآن مجید میں کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یقیناً اس طریقے سے جنگ کامیاب ہوئی۔ اور دوسرا مارکہ معراج کا ہے۔ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم شب ہے، بہت عظیم دعائیں، اعمال، نماز اس شب میں بڑی مخصوص ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا ہے کہ رب کعبہ ایسی شبوں میں ہمیں زیادہ زیادہ خداوند عالم کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، فتنہ، فساد، مشکلات، پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آج ہمارے بدر کی کامیابی قرار دیں، ہماری زندگی کا بھی سرمایہ، ہمارا دل بدر والوں کے لیے ہے، معصومین کے لیے ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی اصلاح فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہماری امیدوں کو پروردگار تو پورا کر دے، تو ہمارے راز سے واقف ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہو سے عطا فرما۔ ہمارے کل مریضوں کو شفائے کاملہ، چاہے جسمانی اور روحانی ہو، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمیں تمام فتنے اور بلاؤں سے محفوظ فرما، امام کے ناصروں میں ہمیں شمار فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔